نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول دنیا میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں۔ تو کیا جب انہیں وفات دے دی جائے گی یا انہیں شہید کر دیا جائے گا تو تم الٹے پاؤں پیچھے کو لوٹ جاؤ گے، یعنی دین سے دور ہو جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹے پاؤں پیچھے کو پلٹے گا اور دین کو چھوڑے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا انہیں اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک آیت میں یہ ظاہر فرما دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبوت و رسالت کے فرائض انجام دینے کے لیے آئے ہیں، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جب یہ ان کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی اور جس مقصد کے لیے ہم نے بھیجا وہ مقصد مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم انہیں اپنے دربار میں واپس بلا لیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک صورت میں بھی یہی اشارہ فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، فتح و نصرت حاصل ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخلہ لے رہے ہیں، تو اپنے رب کی پاکی بیان کرنا، اللہ کے ذکر میں لگ جانا، اس سے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اپنے بندوں کی طرف اپنی رحمتوں کو لوٹانے والا اور رجوع برحمت ہونے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ان کا جو مقصد ہے ہمارے رسول کے دنیا میں آنے کا، وہ اللہ کے بندوں تک دین پہنچانا ہے، اور جب دین انہیں پہنچ جائے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، پھر یہ ہماری یاد میں لگ جائیں، ہمارے ذکر میں لگ جائیں اور ہمارے پاس آنے کی تیاری کرنے لگیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس میں یہ بھی سبق دے رہا ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر یہاں کوئی دل لگاتا اور یہ دل لگانے کی جگہ ہوتی تو سب سے پہلے ہم اپنے محبوب کے لیے اس جگہ کو پسند کرتے، بعد میں دوسروں کو یہ دنیا دیتے، اور ہم نے تو اپنے رسول کو اختیار بھی دیا کہ جتنی چاہو دنیا حاصل کر لو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر نبوی پر جلوہ افروز ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم سامنے تشریف فرما ہیں، اور آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا، چاہو یہ اختیار کر لو چاہو یہ اختیار کر لو۔ ایک اختیار تو یہ دیا کہ دنیا کی زیب و زینت، آسائش،
مال و دولت، عمدہ سے عمدہ یہاں کی نعمتیں جتنی تم چاہو تمہیں دے دی جائیں گی، یا تم یہ اختیار کر لو کہ دنیا کی نعمتیں نہیں چاہیے، یہاں کی آب و تاب زیب و زینت پسند نہیں کرتے، وہ پسند کر لو جو اللہ کے یہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے اس بندے نے یہ کہا ہے مولا جو تیرے پاس ہے مجھے وہ چاہیے، دنیا کی آب و تاب اور زینت یہاں کی نہیں چاہیے، یہاں کی نعمت نہیں چاہیے۔ جب آپ نے یہ بیان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جائیں؟ ارے ہم فنا ہو جائیں، ہم مٹ جائیں، آپ باقی رہیں، یہ مقصد ہے آپ کے وہاں رونے کا۔ تو صحابہ آپس میں کہنے لگے بڑے میاں کو کیا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کون بندہ ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حضور کے لیے ہے۔ مگر جب کچھ دنوں کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تب ہماری آنکھیں کھلیں کہ حضرت ابو بکر صحیح سمجھ رہے تھے کہ حضور نے بات اشارے میں کہی تھی مگر مراد خود حضور کی ذات تھی، اور ابو بکر فرمایا ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہاں حضور کی ذات مراد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، جتنی چاہتے یہاں پر دولت مانگ لیتے اللہ سے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، عمدہ سے عمدہ حکومتیں اور قلعے، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا جو وہ چاہے میں اسے دوں گا۔ تو اب بندہ جو دنیا کا طالب ہو وہ کیا نہیں چاہے گا؟ آج لوگوں کے پاس کیسی کیسی دولتیں، کیسی کیسی حکومتیں حاصل ہو جاتی ہیں، مگر یہ چاہتے ہیں کہ ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے۔ تو چاہنے والے اس دنیا کے ایسے بھی ہیں جو، اور حضور تو جو چاہتے وہ اللہ عطا فرما دیتا، مگر آپ نے دنیا کو نہیں چاہا، آپ نے اللہ کو چاہا، دنیا سے دل نہیں لگایا، اپنے مولا سے دل لگایا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے کچھ وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی دوسرے کو عطا نہیں فرمائی۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میرے گھر میں گزرا، اور جس دن میری باری تھی اسی دن حضور کا وصال ہوا ہے، میرے گھر میں ہوا ہے، میری گود میں حضور کا وصال ہوا ہے، آپ کا سر مبارک میری گود میں رکھا ہوا تھا، میرے سینے اور گود کے بیچ میں آپ کی روح نکلی۔ اور فرمایا ایک یہ اس وقت مجھے اللہ کی نعمت حاصل ہوئی کہ میرے منہ کا لعاب اور حضور کے منہ کا لعاب ایک دوسرے سے مل گیا، حضور کے منہ کا لعاب میرے منہ میں آیا اور میرے منہ کا حضور کے منہ میں گیا۔ فرماتی ہیں اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور یہ آخری حالت تھی حضور کی۔ اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر تشریف لے آئے، مسواک کرتے ہوئے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ تو آپ نے سر ہلایا ہاں چاہیے۔ تو کہا میں نے عبد الرحمن سے وہ مسواک لے کر حضور کو عنایت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں لے کر اسے چابنا چاہا تو کمزوری کی وجہ سے وہ چب نہیں پائی، لیکن لعاب دہن تو حضور کا لگ گیا اس پر۔ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور میں نرم کر دوں اسے؟ کہاں لے کر دو؟ کہا میں نے اپنے منہ میں ایسی لے کے اسے نرم کرنا شروع کر دیا، تو پھر میرا لعاب دہن بھی اس پہ لگ گیا۔ حضور آپ کو دے دوں؟ کہاں لاؤ دے دو۔ کہا حضور نے ویسے ہی اس کو مسواک کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس سے بڑی دولت کیا کسی کو حاصل ہوگی؟ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی نبی کو دنیا سے بلاتا ہے تو آخر وقت میں بھی اس سے پوچھتا ہے اے بندے، اے میرے نبی، میرے رسول، اب بھی تمہیں اختیار ہے، چاہو تو دنیا میں رہنا پسند کرو، چاہو تو میرے پاس آنا پسند کرو۔ مگر اللہ کے رسول نے آخری وقت میں بھی اپنے مولا کو پسند فرمایا۔ فرماتی ہیں جیسے ہی پھندا لگا اور آپ نے محسوس کر لیا میری روح نکلنے والی ہے، تو آپ نے اوپر کو ہاتھ اٹھایا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ جو میرا رفیق اعلیٰ ہے مجھے وہ چاہیے، میں تو تیرے پاس آنا چاہتا ہوں مولا، میں یہاں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یوں ہاتھ اٹھایا اور روح جسم سے پرواز کر گئی، ہاتھ نیچے کو آ گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، اور اس وقت اس سے پہلے آپ کی زبان پر یہ جاری ہوا
مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، میں تو ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جو نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ مولا مجھے بھی تو ان میں داخل فرما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس دنیا سے اس طرح تشریف لے گئے کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اللہ کو پسند فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر پر خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ میں تم سے آگے آگے اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور میری اور تمہاری ملاقات اب حوض کوثر پر جا کر ہوگی۔ اور فرمایا اس وقت میں منبر پر بیٹھا ہوں مگر حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ میرے سامنے ہے بالکل۔ اور یہ اس وقت فرمایا تھا جب آپ میدان احد میں شہدائے احد کے قبروں کے پاس تشریف لے گئے تھے اور وہاں جا کر آپ نے ان کی نماز پڑھی تھی اس وقت، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ان کے لیے دعائیں کرنے کے بعد منبر پر جلوہ افروز ہو کر یہ فرمایا تھا کہ میں تم سے آگے آگے چلا جاؤں گا اور تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں گا، تم میرے بعد آؤ گے اور میں وہاں پر تمہارے اوپر گواہ بنوں گا، تمہارا سفارشی بنوں گا۔ اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، مجھے یہ خطرہ ہے کہ دنیا بہت تمہارے پاس آئے گی اور تم دنیا کی محبت میں ایسے کھو جاؤ گے کہ اس دنیا کی خاطر آپس میں لڑائی جھگڑے کرو گے، قتل و قتال کرو گے، تو تم بھی ایسی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس حدیث پاک میں ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جو ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو ان کے بعض اعمال کی وجہ سے بے روک ٹوک بلا جھجک مشرک کہہ دیتے ہیں، یہ مشرک ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا، اس نے شرک کر لیا، اس نے شرک کر لیا۔ ارے تمہیں مشرک ہونے کا خوف اتنا ہے مسلمانوں کے جو ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، تم ان کے اوپر بلا وجہ شرک کے فتوے لگا رہے ہو؟ جن اللہ کے رسول کو تو خطرہ نہیں ہے اپنے امتیوں کے مشرک ہونے کا، آپ کو اتنا خطرہ ہے۔ ارے جو ہمارے رسول کو پسند وہ ہمیں پسند، جب ہمارے رسول کو خطرہ نہیں تو ہمیں بھی خطرہ نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل باعث گناہ ہو، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کا کوئی امتی مشرک ہو جائے جب ہمارے رسول نے فرما دیا کہ مجھے اپنے امتیوں کے مشرک ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ ہاں دنیا کی محبت کا خطرہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بہت آ جائے گی۔ آج دیکھ لو ذرا دنیا پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر دیکھ لو کہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں آپس میں کیسا لڑ رہے ہیں؟ کیا قرآن کے لیے لڑ رہے ہیں؟ حدیث کے لیے لڑ رہے ہیں؟ دین کی ترقی کے لیے لڑ رہے ہیں؟ سب اسی لیے تو لڑ رہے ہیں، وہ چاہ رہا ہے مجھے حکومت مل جائے، وہ چاہ رہا ہے مجھے حکومت مل جائے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کے ملک پہ قبضہ کر لوں، وہ چاہ رہا ہے میں اس کے ملک پہ قبضہ کر لوں۔ یہ دنیا کی محبتیں آپس میں لڑا رہی ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبردار فرما دی۔ لیکن ایک اللہ کے محبوب حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی ہے اور پھر قبر انور سے آپ کو اٹھایا جانا ہے، اور ایک دوسرے لوگوں کا حال ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ موت میں بھی بڑا فرق ہے، حقیقت میں بھی بڑا فرق ہے۔ بشر ہوتے ہوئے بھی سید البشر ہے، اور دنیا سے جانے میں موت کا طاری ہونا بھی صرف حضور پر اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا ہے کہ دنیا میں جس نے بھی گود دیکھی ہے وہ گور ضرور دیکھے گا، ورنہ حضور کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر انور میں پہنچا کر فوراً زندہ کر دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام 24 گھنٹے ہو رہا ہے، اور فرمایا جب درود و سلام میرے امتی پڑھتے ہیں میری روح میرے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور وہ درود میرے اوپر پہنچتا ہے، جو دور سے فرشتے میرے پاس لے کر آتے ہیں، قریب سے میں خود سنتا ہوں، اور جب حضور کے جسم اطہر میں روح لوٹا دی گئی تو اب فرشتے کیا نکالیں گے دوبارہ روح کو؟ موقع ہی کب آئے گا؟ ادھر وہ روح نکالنا بھی چاہے تو فرشتے لیے کھڑے ہیں حضور کے دربار میں درود و سلام ان کے امتیوں کا، وہ کہہ رہے ہیں ہم حضور کی روح نکالنے کے لیے موقع نہیں ہے، حضور پر ہم درود و سلام پیش کر رہے ہیں، 24 گھنٹے دن و رات کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب حضور پر درود و سلام دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں نہیں پڑھا جا رہا ہو۔ اس لحاظ سے حضور کی روح انور آپ کے جسم اطہر میں ہر وقت موجود ہے۔
اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو مٹی میں جب چلے جائیں گے تو خاک میں خاک مل کر خاک ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں پرانی ہو جائیں گی، ہمارا درود و سلام آپ کو کیسے پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو نقصان پہنچا سکے، نبی کا جسم قبر میں ایسے ہی صحیح و سالم برقرار رہتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنی قبر مبارک کے اندر جلوہ افروز ہیں، حیات آپ کی وہاں پر موجود ہے، اور جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں تو شہیدوں کو وہاں روزی پہنچاتا ہوں، تو آپ تو شہیدوں سے بھی اونچا رتبہ رکھتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ قبر میں کیا کیا نعمتیں عطا فرما رہا ہوگا، آپ اس سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت نبیہہ بن وہب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب احبار جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے بھی عالم ہیں، انجیل کے بھی عالم ہیں، قرآن و حدیث کے بھی عالم ہیں، اسلام قبول کر لیا اور پھر قرآن و حدیث کے بھی عالم ہو گئے، اسی لیے کعب احبار کہا جاتا ہے انہیں۔ حبرن کہتے ہیں عالم کو، اور احبار حبرن کی جمع ہے، تو وہ کعب ہیں جن میں بہت سے علماء ایک ذات کے اندر جمع ہیں، وہ ذات ہے حضرت کعب رضی اللہ عنہ، بہت بڑے عالم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، وہاں اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ ان جگہوں پر بار بار جانے کی کوشش کرتے تھے، موقع تلاش کرتے تھے جہاں پہنچ کر ہمیں اپنے رسول کی یاد آئے، رسول کی محبت بڑھے، تو کوئی حضرت عائشہ کے یہاں جایا کرتا تھا کہ حضور کی چہیتی بیوی ہیں، ان کے پاس آئیں گے، حضور کی باتیں سنیں گے اپنی ماں سے۔ تو آ گئے ایک دن حضرت کعب، اور صحابہ بھی آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پردے میں جلوہ افروز ہیں، باہر صحابہ ان کے حجرے کے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور ذکر چل رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی زندگیاں حضور کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول کی یاد میں گم رہتی تھی، اور موقع موقع سے اپنے رسول کو یاد کرتے رہتے۔ کہنے لگے حضرت کعب رضی اللہ عنہ یا تو اپنے تورات کے علم سے، یا اللہ نے جو انہیں کشف کی قوت عطا فرمائی تھی اس سے انہوں نے نظارہ دیکھا۔ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر صبح صبح جس دن بھی سورج طلوع ہوتا ہے، ہر دن 70,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو گھیرے رہتے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک اپنے بازوؤں کو پھڑاتے رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول پر درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور جب شام ہوتی ہے تو وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، اور دوسرے 70,000 پھر نازل ہو جاتے ہیں، وہ رات بھر اللہ کے رسول کی قبر کو گھیرے رہتے ہیں، اور وہ رات بھر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ جب تک قائم رہے گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میدان محشر برپا ہوگا اور آپ کی قبر انور سے نکالا جائے گا۔ فرماتے ہیں جب آپ کو آپ کی قبر انور سے نکالا جائے گا تو اس وقت بھی 70,000 فرشتے آپ کو آس پاس سے گھیر کر، دولہا بنا کر، سجا کر اللہ کے دربار میں پیش کریں گے، اے اللہ یہ ہے تیرے محبوب، ہم تیرے دربار میں لے آئے۔ تو یہ ہستی ہے ہمارے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ ان کی اور زیادہ عظمت و محبت اور ان کی ذات پر کامل ایمان ہمارا قائم فرمائے، اور یہ دولت اللہ ہماری دونوں جہان میں قائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب کو ہر طرح کی بیماری سے شفاء کلی عطا فرما، صحت و سلامتی، امن و عافیت، چین سکون اطمینان عطا فرما، سب کو اچھے روزگار عطا فرما، روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، ایمانوں میں ہمارے قوت اور روشنی اور زیادہ پیدا فرما، اعمال اور اخلاق ہمارے اور زیادہ بہتر بنا، ایمان و عزت کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی خاتمہ فرما، اور ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں اپنے مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم وبحرمت سائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم